کہ حضور غوث پاک بھی جس علاقے سے گزرتے تھے بڑے بڑے جگیردار بادشاہ وڈیرے ان کے مرید ہوتے تھے اور ہاتھ باندھ کے عرض کرتے تھے کہ حضور ہمارے محل میں ہماری کوٹھی میں یا ہمارے گھر میں قدم رکھیں۔ آپ پسند نہیں فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے تو ہم تو اسی کے گھر میں جائیں گے جو لوگوں کی نظر میں سب سے زیادہ غریب ہو۔ اور پھر مرشد اتنا کمال والا ہوتا تھا، جب قدم رکھتا تھا تو وہ گھر غریب تھا وہ بندہ، جب وہاں سے تشریف لے جاتے تھے تو سارے علاقے سے امیر وہی بندہ ہوتا۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ۔ تو بادشاہ آیا، اپنے دل میں وہ خواہشات لیے بیٹھا تھا، وہ سوالات تھے اس کے ہزاروں۔ کہنے لگا کہ آج اگر حضور غوث پاک نے مجھے سیب کھلا دیے، موسم نہیں ہے، تو میں مان لوں گا کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ میں جب پیسے دوں گا، شکیاں دوں گا تو میرے لیے نا بڑی محبت کریں گے پیر صاحب، اور مجھے بھی اپنے پاس بٹھائیں گے، میرے طرف بڑی توجہ کریں گے، کرتے ہیں اس طرح اللہ ماشاء اللہ۔ تو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بادشاہ پہنچا، آپ نے آتے ہی اسے کہا، فرمایا کہ تیرا یہ خیال مجھے اچھا نہیں لگا۔ اگر کوئی بندہ ایک عام کسان بھی اگر تھوڑی سی محنت کرے تو بے موسمہ پھل تو وہ بھی اگا سکتا ہے، اور وہ اللہ کے ولی کو پھلوں کے ساتھ توڑ رہا ہے۔ آپ نے نا ہاتھ اوپر کیا تو 2 سیب آئے، ایک کو تناول فرمایا اور ایک جو ہے نا وہ بادشاہ کو دیا۔ بادشاہ نے جب کھایا تو کڑوا تھا، اور جب اس کا منہ بنا تو حضور غوث پاک نے فرمایا کیا ہوا؟ کڑوا ہے؟ کہنے لگا جی کڑوا ہے۔ فرمایا کہ یہ کھا۔ اس نے جب دوسرا کھایا جس کو حضور غوث پاک کے ہاتھ لگے تھے وہ میٹھا تھا، کہنے لگا کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ یہ کیا ہے؟ پھل دونوں ادھر سے خیر سے نمودار ہوئے، لیکن آپ کا میٹھا ہے، میرا کڑوا ہے۔ فرمایا کہ یہی بات ہے جو میں تجھے سمجھانے لگا ہوں، میرا اس لیے میٹھا ہے کہ میں انصاف کرتا ہوں، میں مخلوق خدا کے اوپر رحم کرتا ہوں، ان کی مدد کرتا ہوں، میں مظلوموں کا سہارا بنتا ہوں، لیکن تیرا کڑوا اس وجہ سے ہے کہ تو اللہ کی مخلوق کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ ظالم کا جب کسی کو ہاتھ لگتا ہے تو ہر چیز کا ذائقہ جو ہے وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اور ظالم کی وجہ سے یہ بستی ہوئی دنیا اجڑ جاتی ہے۔ یہی تو بات تجھے سمجھانی ہے کہ ظلم سے توبہ کر لے، ورنہ ایسا نہ ہو جس طرح اب تیرا ذائقہ کڑوا ہے، قیامت والے دن بھی ایسا برداشت کرنا پڑے۔ یہ وہ تھے اللہ کے ولی جو بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی وجہ کے ہر بات حق جو ہے وہ سامنے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بادشاہ ہے، مشیر ہے، وزیر ہے، میرے لیے مسئلہ بنے گا، پرابلم بنے گی، نہیں، یہ اللہ کے ولی تھے جو حق بات تھی وہ کہہ دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگوں کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلان سماعت فرما لیں، کل بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء 331 گاف بے سلیم پور میں ایک عظیم الشان محفل ذکر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہو رہی ہے، جس میں پاسبان مسلک رضا حضرت علامہ مولانا پیر حامد سرفراز قادری رضوی فیصل آباد والے وہ خطاب فرمائیں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ آبرو علم و حکمت مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب صدر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کراچی والے وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان کا سب سے بڑا مفتی، تو آپ تمام حضرات سے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے کہ اس اللہ کے ولی کا اور اس عالم باعمل کا چہرے کی زیارت بھی کریں اور ان کا خطاب بھی سنیں۔ کل بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء 331 گاف بے سلیم پور میں عظیم الشان محفل منعقد ہو رہی ہے، جس میں حضرت علامہ مولانا پیر حامد سرفراز قادری رضوی فیصل آباد والے وہ بھی خطاب فرمائیں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ آبرو علم و حکمت مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب صدر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کراچی والے پاکستان کے سب سے بڑے مفتی وہ تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ آپ ان کی زیارت بھی کریں اور ان کے خطاب بھی سماعت فرمائیں۔ سب کو